جنگ سپتمبر یوں تو سپتمبر کے مہینے سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، لیکن دشمن نے مختلف محاذوں مثلاً رنکچ، یاربیٹ، چھمب، جوریاں وغیرہ میں پاکستانی بہادر افواج کے ہاتھوں مسلسل زک اٹھانے کے بعد جنجلاہٹ میں جب 6 ستمبر 1965 کو اپنی پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے تمام محاذوں پر زوردار حملے شروع کیے تو باقاعدہ جنگ بھی شروع ہو گئی۔ دشمن اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ 2-3 روز ہی میں پاکستان کی مختصر سی فوج کو ناکو چنے چبانے پر مجبور کر دے گا، لیکن ادھر سے جب منہ توڑ جواب ملا تو ہندو لالے کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا۔ یوں تو دشمن نے تمام محاذوں پر بڑے زوردار حملے کیے تھے، لیکن اس نے لاہور اور سیالکوٹ پر خصوصی حملے کیے تھے۔ جنرل چودھری نے، جو بھارتی فوج کا کمانڈ ان چیف تھا، اعلان کیا کہ وہ اپنے افسروں کے ساتھ 6 ستمبر کو 2 بجے کے بعد لاہور جم خانہ میں جشن فتح منائے گا۔ بھارت کے عوام نے اپنی بزدل فوج کے افسروں پر یقین کر لیا کہ جو کچھ کہتے ہیں بس وہی سچ ہے، ایسا ہی ہوگا۔ بیچاری عوام لاہور کو لوٹنے کے لیے بسوں، ٹرکوں اور موٹر سائیکلوں پر بیٹھ کر لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی یہ جلوس راستے ہی میں تھا کہ انہوں نے اپنی فوجیوں کی لاشوں کے بھرے ہوئے ٹرک اپنی سرحدوں کی طرف تیزی سے واپس لوٹتے دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری بہادر فضائیہ کے شیر دل پائلٹوں نے ان کے سروں پر برق رفتاری سے پرواز کی تو بیچارے دم دبا کر واپس بھاگ گئے۔ جب دشمن نے ہر محاذ پر منہ کی کھائی اور ان کا بے شمار جانی اور مالی نقصان ہوا تو انہوں نے جنگ نہ کرنے ہی کی خیرت جانی اور لالا جی اقوام متحدہ میں جا کر روئے کہ بھگوان کے لیے میں پاکستان سے بچاؤں، یعنی مجھے پاکستان سے بچا لیا جائے۔ دنیا بھر کے ممالک نے جب پاکستان کو جنگ بند کرنے کی اپیل کی تو ہم نے اپنی امن پسند کی وجہ سے اقوام متحدہ کی بات مان لی، حالانکہ اب دشمن بری طرح پسپا ہونا شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح تیزی سے اس کے پاؤں اکھڑ رہے تھے اور پاکستان کی بہادر افواج جتنی تیز رفتاری سے پیش قدمی کر رہی تھی، اس کے بعد دلی تک پہنچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہا تھا۔ جنگ بندی کے لیے اقوام متحدہ نے 23 ستمبر کا دن منتخب کیا۔ بھارتی سورماؤں نے اپنے عوام اور دنیا بھر کے اخباری نمائندوں کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے سوچا کہ چلو ایک آخری داؤ لگا لو۔ اس مقصد کے پیش نظر دشمن نے اپنی تمام ریز رو محفوظ فوج بھی 22 ستمبر اور 23 ستمبر کو جنگ میں جونگنے کا فیصلہ کر لیا۔ دشمن کا خیال یہی تھا کہ اس طرح جب فائر بندی ہو جائے گی تو وہ دنیا بھر کے اخباری نمائندوں کے سامنے کم از کم اپنا کوئی کارنامہ تو دکھا سکیں گے۔ بھارتی جرنیلوں نے اپنی سینا یعنی فوج کو سختی سے حکم دیا تھا کہ وہ 23 ستمبر سے پہلے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں دشمن کا دباؤ زیادہ سے زیادہ لاہور کے محاذ پر تھا۔ اس نے قریباً اپنی ساری ہی قوت یہاں صرف کر دی تھی۔ لاہور کی سرحد پر ایک گاؤں ایسا بھی تھا جہاں دشمن نے پہلے تو بزدلی سے اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا، لیکن ہمارے جانبازوں نے جوابی حملہ کیا تو دشمن کو مجبوراً سینکڑوں لاشیں اور بے شمار اسلحہ اور گولہ بارود چھوڑ کر گاؤں خالی کرنا پڑا۔ اس گاؤں کے دوبارہ پاکستان کے قبضے میں جانے سے دشمن کو اس علاقے میں زبردست نقصان کا خطرہ تھا، کیونکہ انہوں نے بڑی محنت اور جان فشانی سے جو مورچے اپنی حفاظت کے لیے کھودے تھے ان پر پاکستانی فوج مورچہ بند ہو چکے تھے۔ اس گاؤں کی حفاظت کے لیے ہماری انفینٹری پیدل فوج کی صرف ایک کمپنی کیپٹن صغیر حسین کی قیادت میں پچھلے 15 روز سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑ رہی تھی۔ فائرنگ کرتے کرتے ان شیردل جوانوں نے بازو شل ہو چکے تھے، لیکن وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ انہی بامشکل ہی دن میں 1-2 گھنٹے سستانے کے لیے نصیب ہوتے تھے۔ دشمن ہر روز تازہ دم ہو کر حملہ کرتا تھا، لیکن ہر روز زبردست جانی اور مالی نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹ جاتا۔ یہ صورتحال دشمن کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ 23 ستمبر کو چونکہ فائر بندی ہو رہی تھی، اس لیے دشمن نے 22 ستمبر کو آخری اور بھرپور حملہ کرنے کی ٹھانی۔ اس مرتبہ دشمن نے اس علاقے پر پورے ایک بریگیڈ کے ساتھ، جسے توپ خانے اور ٹینکوں کی مدد حاصل تھی، پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ دشمن کا حملہ صبح فجر کے وقت شروع ہوا اور اس کا زور بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ اس بریگیڈ کے تمام افسران نے قسم کھائی تھی کہ وہ آج چاہے پوری بریگیڈ ہی کے قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اس گاؤں پر قبضہ کر کے چھوڑیں گے۔
کیونکہ پچھلے 15 دنوں سے جس بری طرح کی ان کی پٹائی ہو رہی تھی، اس کے بعد وہ شرم کے مارے اپنے اعلیٰ افسران کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ حملے کا آغاز بہت زبردست تھا۔ پہلے دشمن نے بھاری توپ خانے سے زبردست گولہ باری شروع کی۔ انہوں نے 1 گھنٹہ جی بڑھ کے گولہ بارود پھونکا اور دل کے سارے ارمان نکال لیے۔ اب دشمن نے یہی جانا کہ بس کیپٹن صغیر کی کمپنی کا صفایا ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی دانست میں 1 انچ جگہ پر گولے برسائے تھے۔ اس کے بعد انفینٹری یعنی پیدل فوج کا حملہ شروع ہوا۔ اس حملے میں دشمن نے یہ طریقہ اپنایا کہ آگے آگے اس کے ٹینک پیش قدمی کر رہے تھے اور ٹینکوں کی آڑ میں پیدل فوج کی حملے کا آغاز ہی ہو رہا تھا کہ اچانک کیپٹن صغیر کی کمپنی نے زبردست حملہ کر دیا۔ جب ٹینکوں کی اگلی قطار کا صفایا اچانک ہونے لگا تو دشمن بوکھلا گیا۔ اس بوکھلاہٹ میں اس کی پیدل فوج گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگی۔ اس طرح اپنے حملے کا بدترین انجام دیکھ کر دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ اس نے اپنی پیدل فوج کے جوانوں کو مزید مروانے کی بجائے پیچھے ہٹا لیا اور ایک مرتبہ پھر دشمن کا بھاری توپ خانہ حرکت میں آ گیا۔ اس دفعہ ان لوگوں نے خاصی تلملاہٹ اور غصے سے حملہ کیا تھا، کیونکہ ان کے سپاہیوں کی بے تحاشا موت نے ان کے دماغ گرم کر دیے تھے۔ بھارتی توپ خانے کے افسران اپنے توپ خانے والوں کو وائرلیس پر گالیاں دے دے کر اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ ان کی یہ گالیاں پاکستانی فوج کے وائرلیس سیٹوں پر صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ لوگ اپنے توپ خانے کو شرم دلا رہے تھے کہ ان سے ابھی تک مٹھی بھر فوج کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ اس کے جواب میں توپ خانے کے افسران پیدل فوج کو صلواتیں سنا رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آگے بڑھ کر گاؤں پر قبضہ کر لیتے۔ اپنے مورچوں میں بیٹھے ٹھنڈے دماغ اور بلند حوصلوں کے مالک کیپٹن صغیر حسین دشمن کی ایک بوکھلاہٹ سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان کے جوانوں نے اپنے سر نیچے کر لیے تھے اور دشمن کی بھاری توپوں کے گولے ان کے ارد گرد پھٹ کر دھماکے اور گرد و غبار پیدا کر رہے تھے۔ اس بے تحاشا گولہ باری کے بعد دشمن نے قریباً ساری ہی پیدل فوج کو یکلت چارج کرنے کا حکم دیا۔ پیدل فوج کے آگے آگے ٹینکوں کی قطار مست ہاتھیوں کی طرح ڈگمگاتی بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ ایک ٹینک اگر تباہ ہوتا تو دوسرا فوراً اس کی جگہ لے لیتا۔ اس یلغار کے سامنے کیپٹن صغیر کے پاس صرف ایک ہی راستہ باقی بچا تھا کہ وہ فوراً اپنے جوانوں کو پسپا ہونے کا حکم دیں اور محفوظ علاقے میں واپس چلے آئیں۔ لیکن وہ سچے مسلمان اور بہادر پاکستانی تھے۔ انہوں نے مشکلات سے گھبرانا نہیں سیکھا تھا، نہ ہی وہ بزدلوں کی طرح ہتھیار ڈالنا جانتے تھے۔ کیپٹن صغیر ایک ایک مورچے میں اپنے جوانوں کے پاس جاتے اور ان کا حوصلہ بڑھاتے۔ انہوں نے اپنی کمپنی کے صوبیدار صاحب سے کہا، خدا کی قسم، جب تک میری جان میں جان ہے، میں دشمن کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ وہ 1 انچ بھی اپنے ناپاک قدم ہماری پاک سرزمین کی طرف بڑھائے۔ ان کے اس عزم اور فولادی ارادے کو دیکھ کر جوانوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور وہ اپنی جری اور صفحہ شکل افسروں کے ساتھ بزدل دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ کیپٹن صغیر حسین نے اپنے مورچے میں بیٹھ کر جو آخری خط اپنے والد بزرگوار چودھری نور حسین صاحب کو گجرانوالے اپنے گھر میں لکھا، وہ ان کی جوان مردی منہ بولتی تصویر ہے۔